آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ ملک ہے یا مال غنیمت۔ ملک دیوالیہ ہونے کے خطرات سے دوچار ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے مہنگائی کا ایک پہاڑ لوگوں کی کمر پر رکھ دیا گیا ہے اور دوسری جانب ایک لنگر خانہ کھلا ہے۔ لنگر خانے میں دال کی صورت مال غنیمت بٹ رہا ہے۔ تازہ ترین اعلان یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں گریڈ 17 سے 22 تک کے تمام آفیسران کے لیے ایک حیران کن ایگزیکٹو الاؤنس جاری کر دیا گیا۔ الاؤنس کے نام پر ہونے والی بندر بانٹ کی سنگینی ہی کیا کم تھی کہ واردات میں مزید کمال یہ کیا گیا ہے کہ اس سے ان تمام آفیسران کی بنیادی تنخواہ میں 150% اضافہ ہو جائے گا۔ بنیادی تنخواہ میں اس ہوش ربا اضافے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ جاننے والے جانتے ہوں گے۔ آپ ملکی وسائل کی اس بے رحمی اور شفاق انداز میں تقسیم کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان افسران کی بنیادی تنخواہوں میں یہ 150% اضافہ اس 15% اضافے کے علاوہ ہوگا جو ابھی چند روز قبل بجٹ میں کیا گیا۔ یعنی اس معاشی بدحالی کے دور میں مسلم لیگ نون نے وفاقی بیوروکریسی کی تنخواہوں میں صرف ایک ماہ کے اندر 165% اضافہ کر دیا ہے۔ یہی بیوروکریٹ اس مال غنیمت کو نوچ کر جب ریٹائرڈ ہوں گے تو اس وقت انہیں پلاٹ بھی ملیں گے اور پھر عوام کی رگوں سے نچوڑے گے خون کی لالی سے یہ اخبارات اور ٹی وی میں چینلز پر قوم کی رہنمائی کریں گے کہ ہائے 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 یہ ملک کی معیشت کو کیا ہو گیا۔ اسلام آباد میں سیکشن افیسرز، تمام ڈیپٹی سیکرٹریز، تمام جوائنٹ سیکرٹریز، سینئر جوائنٹ سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز، اسپیشل سیکرٹریز، وفاقی سیکریٹریٹ کے تمام سیکرٹریز، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے تمام آفیسران سمیت اسسٹنٹ کمشنرز، ڈیپٹی کمشنر اور چیف سیکرٹری اس مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں گے اور اس بندر بانٹ کے بعد کھڑے کھڑے ایک بیوروکریٹ کی تنخواہ میں 2 لاکھ روپے ماہانہ تک اضافہ ہو جائے گا اور اس کے بعد عوام دشمن پالیسیاں بنائیں گے اور کندھا اچکا کر واز دیا کریں گے کہ کیا کریں، ملکی معاشی حالات بہت خراب ہیں، ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں، ہمیں تو زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں مل رہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ مفتاح اسماعیل یہ پڑھ رہے تھے کہ معیشت کی بحالی کے لیے ہم مشکل فیصلے کرتے رہیں گے اور ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ عوام کیا سوچتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہم اگر الیکشن ہار جاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا۔ ان کے الفاظ تھے لعنت بھیجیں ایسے الیکشن پر۔ یہ گفتگو سن کر ایک لمحے کے لیے تو مجھ پر بھی رکت سی طاری ہو گئی کہ دیکھیے ہمارے حکمران ملک کے لیے کتنے مخلص ہیں کہ ناگزیر فیصلے کرنے کا عزم لیے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں اس کے نتیجے میں وہ الیکشن میں شکست سے 2-4 کیوں نہ ہو جائیں۔ افسر شاہی کی یہ مراحت اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے، لیکن یہ معاشرہ اس واردات سے مکمل طور پر لاتعلق ہے۔ اہل قلم کا حال یہ ہے کہ جو بیوروکریٹ دسترخوان پر بٹھا لے یہ اس کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں کہ 1000 نوری سال میں ایسا عظیم افسر پیدا ہی نہیں ہوا۔ سیاسی کارکنان بھی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف رہتے ہیں اور انہیں بھی اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ملکی وسائل کو گن کی طرح یہ افسر شاہی کھا رہی ہے اور عوام کے حصے کی خوشیاں چھین کر اس طبقے کو نوازا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک میں کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی ادارہ باقی نہیں رہا جو اس واردات کے خلاف آواز اٹھا سکے کہ کیا پٹرول، بجلی، گیس وغیرہ کی قیمتوں میں اتنا بے انتہا اضافہ کیوں کیا گیا؟ بالادست طبقات کے ناز اٹھائے جا سکیں؟ کیا دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں اشرافیہ اور افسر شاہی ایسی واردات کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اسلام آباد میں بیوروکریسی کے محلات کا رقبہ 1864 ایکڑ ہے۔ اس جیسی دیگر مراحت کا دریا بہ رہا ہے، لیکن بیوروکریسی کی طاقت دیکھیے، اس نے آج تک ان مراحت کی مونیٹائزیشن نہیں ہونے دی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق صرف ان مالات کو مارکیٹ میں کرائے پر دیا جائے تو 13-14 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں اور اگر انہی نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے تو 1.25 کھرب حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ہماری بیوروکریسی کی اوسط تنخواہ اقوام متحدہ کے افسران کی تنخواہوں سے 12% زیادہ ہے۔ اسلام آباد کی بیوروکریسی کے موج میلے کے لیے سرکاری زمین پر اسلام آباد بنا کر دیا گیا ہے۔ 244 ایکڑ سرکاری زمین صرف 1 روپیہ فی ایکڑ سالانہ کرائے پر اب اسے بڑھا کر 11 روپے فی ایکڑ سالانہ کر دیا گیا۔ کوئی ہے جو پوچھ سکے کہ اسلام آباد میں 1 ایکڑ زمین کا سالانہ کرایہ کیا 11 روپے بنتا ہے؟
ہمارے ہاں کی اشرافیہ کو دن رات نوازے جانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ تمام پاکستانی اشرافیہ کا احتساب کریں اور ڈنکے کی چوٹ پر کریں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔